ہماری عید ماتم ہے، اگر یہ جو اشعار ہیں اور یہ جو فقرے ہیں، اگر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو اول شوال ماہ رمضان کے اول کا ہے، اس کے ہم عید کے دن ہونے کی انکار کر دیں، یعنی ہم آج سے جو ہے وہ ایک سٹیٹس جاری کریں اور اپنا ایک بیان جاری کریں کہ بھئی ماہ رمضان کے بعد یوم العید، عید کا روز نہیں ہوگا بلکہ کون سا دن آئے گا، یوم الحزن آئے گا، یعنی ہم مکمل چینج کر دیں، ہم کہیں کہ بھئی یہ عید کا دن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو پھر ہو جائے گی روایات معصومین کی مخالفت، کیونکہ روایات میں واضح طور پہ ہے، صحیح و سند روایات ہیں، من لا یعذر الفقیہ میں، صحیفہ سجادیہ میں پوری دعائیں ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اس دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اور کچھ روایات میں ہے کہ مومنین کے لیے اللہ نے کیا عید قرار دیا، اور اہل بیت کے لیے اس کو بابرکت قرار دیا، ان لوگوں کے لیے بابرکت قرار دیا، ان لوگوں کے لیے عید قرار دیا کہ جن کے روزوں کو اور جن کے اعمال کو اللہ نے قبول کیا۔ فرض کریں کہ صحیح سند روایات آ جاتی ہے کہ ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے اور ہمارا غم ہے، اگر اس سٹیٹس کو ان صحیح سند روایات کے ساتھ جوڑیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ عید کے دن کو عید کا دن ہی نہ کہیں، ہم اسے عید کا دن کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ معصوم نے خود کہا ہے۔ لیکن عید کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، غم بھی ہوگا، عید کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، انسان پریشان بھی ہوگا، عید کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھوں میں کیا ہوں گے، آنسو بھی ہوں گے، دونوں چیزیں اکٹھی چلے گی نا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اور اسلام نے ہماری تربیت ایسے کی ہے کہ جب تم پریشان ہو، جب تم غم کی حالت میں ہو، پھر بھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے، جب تم خوشی کی حالت میں ہو تو پھر بھی تم نے کیا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ یعنی اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے انسان کو جوڑا ہے کہ انسان اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، اور غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، پھر بھی انسان کیا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو عید کو اپنی ماتم کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عید کے دن آپ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کی طرف بھی متوجہ رہیں، آپ اس بات کے اوپر غمناک رہیں کہ ہمارے امام زمانہ موجود نہیں ہیں، اور اگر وہ موجود ہوتے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تو یہ ہماری سب سے بڑی عید ہوتی۔ تو لہٰذا انسانوں کی توجہ کو اس بات کی طرف رکھنا کہ کہیں وہ اپنی عیدوں میں اہل بیت علیہ السلام کو بھول نہ جائیں، اس طرح کی روایات کیا موجود ہیں کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے، دوسروں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو جس ممبر پہ بیٹھنا چاہیے تھا، جس حکومت پہ امام کو حکومت کرنی چاہیے تھی، وہ اب دوسرے لوگ کر رہے ہیں ساری حکومتیں، تو اس وجہ سے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عید پہ اور اپنی خوشی پہ اہل بیت کے غموں کو یاد رکھنا، اس کی طرف کیا یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کو خلاصہ کر لوں کہ ٹھیک ہے، ان روایتوں کو ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے، اور بلکہ وسائل شیعہ میں پورا باب بھی موجود ہے کہ عید کے دن مستحب ہے کہ آپ حزن کا کیا کریں، اظہار کریں، حزن بھی ساتھ ساتھ کیا وہ آپ کے ہو۔ تو اگر ہم ان چار چیزوں کو اکٹھا جوڑیں تو اس کا کیا مطلب رہے گا کہ عید کا سٹیٹس تو باقی رہے گا، عید رہے گی لیکن عید کے ساتھ ساتھ غم بھی رہے گا، یعنی اہل بیت علیہ السلام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ آپ عید بھی کریں اور عید میں اپنے اہل بیت کو یاد کر کے ایک مثال بھی قائم کر دیں کہ دیکھو ہم عیدوں پہ بھی امام حسین کو نہیں بھولتے، ہم اپنی عیدوں پہ بھی اہل بیت کے خانوادے کو نہیں بھولتے، ہماری عید بھی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر حزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم سفید لباس پہن لیتے ہیں چونکہ معصوم کا حکم ہے، ٹھیک ہے ہم غسل کر لیتے ہیں چونکہ معصوم کا حکم ہے، ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ پرفیوم اور خوشبو لگا لیتے ہیں چونکہ معصوم کا حکم ہے، ٹھیک ہے ہم 2 رکعت نماز عید پڑھ لیتے ہیں چونکہ معصوم کا حکم ہے، ٹھیک ہے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں چونکہ معصوم کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غم کر کے، اظہار مصیبت کر کے اور اپنے آپ کو غمناک پیش کر کے یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ حقیقی عید نہیں ہے، حقیقی خوشی نہیں ہے ہمارے لیے، حقیقی خوشی تو تب ہوگی کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور عدل کی حکومت قائم ہوگی، تو وہ کیا حقیقی خوشی ہوگی، وگرنہ حقیقی خوشی کیا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بم دھماکوں کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، ابھی کابل کا واقعہ لے لیں، فلسطین کا واقعہ لے لیں، تو یہ انسان کی خوشیاں کہاں رہتی ہیں۔ اور میں تو یہ بیان کرتا ہوں کہ اگر لوگ عید کے اعمال کو مفاتیح الجنان سے کھول کے پڑھ لیں کہ عید کے دن آپ نے کرنا کیا ہے، تو آپ مکمل عبادت میں مصروف رہیں گے۔ یہ تو ہم لوگوں نے منا لیا نا ہندوستان سے دیکھ کے یا دیگر لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کی عیدوں میں کیا ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، آؤٹنگ ہوتی ہے، تو ہم نے بھی یہی عید کا کنسیپٹ بنا لیا۔ حالانکہ اگر آپ عید کے دن کے آپ اعمال کھول کے اٹھا کے دیکھیں، وہ غسل ہے، اس میں عید کا غسل سنت قرار دیا گیا، نماز پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دعائے ندبہ پڑھنی ہے، دعائے ندبہ میں کیا ہے، آپ سارے کے سارے اس میں مصائب کے جملے ہیں، امام حسین کو پکارا جا رہا ہے، ندبہ کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ روتے ہیں بلند آواز سے، اسی کو ندبہ کہتے ہیں، زیارت امام حسین ہے عید کے دن، سارے لوگ یہاں پہ کربلا جاتے ہیں، عید کی رات کربلا جاتے ہیں، تو آپ سارے اعمالوں کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ عید کچھ اور ہے،
یہ کیسی عید ہے کہ سارے کے سارے اعمال ہو رہے ہیں، ساری کی ساری عبادت ہو رہی ہے؟ تو یہ والی عید ہے۔ اس عید کا کوئی غم کے ساتھ ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ نے نماز میں جو ہے وہ گریہ کرنا ہے اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کی خشیت کی وجہ سے، وہیں نماز کے اندر آپ مولا حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کریں قربت اللہ کی نیت سے، تو یہ باعث عبادت اور ثواب ہے، اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جب انکار کرتے ہیں کہ بھئی عید کا دن ہی نہ کھو، وہ کہتے ہیں چھٹی جی یہ عید کا دن ہے ہی نہیں، یوم الحزن ہے، اپنی طرف سے نام لے، تو یہ معصوم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر معصوم کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے، کہتے ہیں عید کا دن نہیں ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنی، کہتے ہیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ معصوم کہہ رہے ہیں غسل کرنا ہے، نہیں جو غسل نہیں کریں گے۔ معصوم کہہ رہے ہیں اچھے لباس پہننی، اچھے لباس نہیں پہنیں گے۔ تو یہ مخالفت ہے۔ ہاں آپ ساتھ ساتھ چلائیں غم کو، جیسے چلاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ہم بھی چلاتے آئے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہی تو مزہ ہے کہ ہم عید بھی کہیں اور ساتھ غم کو بھی رکھیں، دنیا کو ایک پیغام دیں، تب مزہ ہے۔ جب ہم عید کی چھٹی کرتے ہیں تو پھر کیا اس غم کیا حیثیت ہے؟ خوشی تو یعنی اثر تو تب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی جائے، اچھا لباس بھی پہن لے، اطاعت بھی کر لے، خوشبو بھی لگا لے، پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو یہ وہ دنیا کو پیغام جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ عید بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں کے اگر حال دیکھو، ان کے چہروں پہ اگر دیکھو تو وہ مسکراہٹیں نہیں ہیں، ان کے دلوں کو دیکھو تو وہ خوشیاں نہیں ہیں، وہ غم ہی غم ہے، وہ حزن ہی حزن ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب عید ہے تو ہمارے غم کو یاد رکھنا، ہمارے ماتم کو یاد رکھنا، ہماری مصیبت کو یاد رکھنا۔ امام یہ نہیں فرما رہا ہے کہ عید آ جائے تو تم عید کی چھٹی کر دینا، تم کہیں کہ نماز پڑھنی حرام ہے، نماز عید پڑھنی حرام ہے، نہ نوافل پڑھنا حرام ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں شب قدر میں یہ ایشو نہیں اٹھایا کہ مولا کی شہادت ہو رہی ہے تو ہم نماز روزی بھول جائیں۔ یہ اہل بیت نے کہاں یہ تربیت کی ہے؟ اہل بیت تو یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، لیکن وہ یاد رکھنا ایسا ہو کہ جس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہوں۔ جب مولا پہ رونا بھی عبادت ہے، جب اللہ کی عبادت کرنا بھی عبادت ہے، تو دونوں چیزوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے نماز میں انگوٹھی دے دی تو یہ کیسی عبادت ہوگی کہ نماز میں توجہ دوسری کی طرف ہے؟ تو جب انگوٹھی دینا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، تو عبادت میں آ جائے تو میں کیا حرج ہے بھائی؟ مولا دنیاوی کام تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا عبادت کا آپس میں عبادت سے ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ معاف کرے، میں ان کی پر برا گمان نہ کروں، لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو نہ مسجد سے محبت ہے، نہ ان کو نماز سے محبت ہے، نہ ان کو غسل سے محبت ہے، ان عبادات سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہ چھٹی چاہتے ہیں کہ یار یہ نماز شماز، یہ جو خطبے، یہ جو مسجد، اس سے جان چھوٹے اور بس ہم آدھا گھنٹہ تھوڑا سا کیا ماتم شاتم کریں اور آگے نکلیں۔ وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں جو رہتے ہیں لوگ، یہ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط بیان کروں، مجھے لگتا ہے ایسے ہے، وگرنہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ تم عید کی چھٹی کر دو۔ چھٹے امام تک، ساتویں امام نے خود عید منائی اور خود کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، سفید کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو لگائی، صحرا میں نکلے، سب امام کی سیرت کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ عید کے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غم کو ساتھ رکھنا یہ کمال ہے، نہ کہ غم کی صورت میں عید کی اور اللہ کی عبادت کی چھٹی کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ کوئی اہل بیت کی تعلیم پہ عمل کرنا